جی، بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے میدان میں وہی سرفراز ہوتا ہے، اور جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود انسانی وہیں سے پنجتن کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ یقینی طور سے یہ معرفت کا سفر بیگانہ ہے اور نامکمل ہے اگر جناب فاطمہ زہرا آپ پہ ہمارا سلام ہو ان کے حوالے سے گفتگو نہ ہو جائے۔ اور گفتگو کے آغاز میں ہی آپ نے دیکھا جس طرح سے علامہ صاحب نے بتایا کہ آپ کی شان صرف عورتوں کے لیے محدود نہیں ہے بلکہ پورے عالم انسان کے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں حافظ محمد علی سہروردی اپنے انداز میں ایک منقبت پیش فرمائیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ منگتوں کو جو ملا ہے منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں ہر مرض کی دوا ہے زہرا تیری گلی میں بنت رسول بنت رسول بنت رسول بنت رسول اور رومی سے لے کے جابی قرنی بلال حبشی رومی سے لے کے جابی قرنی بلال حبشی آقا کا ہے گدا ہے زہرا تیری گلی میں آقا کا ہے گدا ہے زہرا تیری گلی میں بنت رسول بنت رسول بنت رسول بنت رسول اور بازو کٹا کے پھر بھی پرچم اٹھا لیا بازو کٹا کے پھر بھی پرچم اٹھا لیا ہے عباس کی وفا ہے زہرا تیری گلی میں عباس کی وفا ہے زہرا تیری گلی میں منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں ہر مرض کی دوا ہے زہرا تیری گلی میں کیا شعر ہے کہ جنت ہے اس پہ لازم تیرے وسیلے سے جو جنت ہے اس پہ لازم تیرے وسیلے سے جو مانگے گا ہر دعا ہے زہرا تیری گلی میں مانگے
تیری گلی میں، سبحان اللہ، اور اے کاش ان سے جا کے کہہ دے کہ کوئی نصرت سے جا کے کہہ دے یہ کوئی نصرت، کتا تھا مر گیا ہے زہرا تیری گلی میں، کتا تھا مر گیا ہے زہرا تیری گلی میں، بنت رسول بنت رسول بنت رسول بنت رسول یا سیدہ یا سیدہ، منگتوں کو جو ملا ہے زہرا زہرا تیری گلی، تیری گلی میں، زہرا تیری گلی، زہرا تیری گلی میں، جنت کی آرزو ہے، جنت ضرور ملے گی، جینے کا پر مزہ ہے زہرا تیری گلی میں۔ ماشاءاللہ حافظ محمد علی سہروردی صاحب، مفتی یوسف قصوری صاحب، کیا عظیم مرتبہ، کیا شان آپ نے پائی ہے، خاتون جنت آپ کو کہا گیا۔ کیا خاتون جنت کے مقام کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے شایان شان ان کے لیے خطا کے تصور کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سیدہ نساء العالمین اور سیدہ نساء اہل الجنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے آغوش نبوت میں آنکھ کھولی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ان کی تعلیم و تربیت فرمائی، جس کی تعلیم و تربیت معلم کائنات نے کی ہو، سبحان اللہ، کیا وہاں کوئی کمی سبحان اللہ، رہ سکتی ہے؟ یہ ہرگز نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ کے ساتھ ابتدا سے بے پناہ محبت اور پیار تھی۔ بے شک آپ نے تعلیم و تربیت اس شفقت اور پیار کے ماحول میں فرمائی کہ اپنے بابا کی سیرت و کردار ان کے دل و دماغ میں نقش ہو گیا۔ پھر شادی کے بعد اس محبت میں کوئی کمی نہیں بلکہ اور زیادہ اضافہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپسی تشریف لاتے یا کسی جہاد سے واپسی ہوتی، پہلے مسجد میں جا کے نوافل پڑھتے، پھر سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے ملنے کے لیے ان کے گھر میں جاتے اور پھر اپنے گھر تشریف لایا کرتے۔ انہی کے بارے میں آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبہا اغضبنی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے میرا دل دکھایا ہے۔ اور محبت پیار کا یہ رشتہ آخر دم تک قائم ہوا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب آیا، سیدہ فاطمہ اپنے والد گرامی سے ملنے کے لیے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری بیٹی کو قریب آنے کا اشارہ کیا، قریب ہوئیں تو نبی کریم نے آپ کے کان میں ایک بات کہی کہ سیدہ رونے لگ گئیں۔ اب سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے دیکھ سکتے تھے؟ اسی لمحے کہا فاطمہ میرے قریب آؤ۔ پھر جب کان قریب کیا دوبارہ ایک بات کہی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا مسکرانے لگیں۔ تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سیدہ سے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا کہا ہے کہ آپ رونے بھی لگ گئیں اور آپ مسکرانے بھی لگ گئیں؟ تو فرمانے لگیں ابھی یہ راز ہے، ایک وقت آئے گا میں بتاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وصال ہو گیا نا تو پھر سیدہ فاطمہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا اماں جان وہ راز یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں مجھے یہ بتایا تھا
کہ میں دنیا کو چھوڑ کے اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں، تو والد گرامی کے فراق کے غم میں وہ رونے لگیں، اور دوسرے لمحے آپ نے اللہ فرمایا اکبر، فاطمہ تم پریشان نہ ہو، میرے خاندان اللہ میں اکبر، سب سے پہلے تم میرے جس سے سے ملاقات ہوگی وہ تم ملاقات تمہیں ہوگی۔ مسکرانے ماشاءاللہ لگ گئے۔ ماشاءاللہ، آپ نے واضح کر دیا، یعنی بہت بڑی بات ہے کہ جمعیت علماء اہل حدیث کے سند کے سربراہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معصوم تھی، یعنی خطا نہیں کر سکتی کوئی، ہم ان سے خطا کا رجحان نہیں رکھ سکتے، کوئی ایسی تصوروں کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ آپ سے خطا ہو جائے۔ یہ بات بہت واضح انداز سے پاک ہو گئی، صاف ہو گئی۔ مفتی نوید عباسی صاحب، ابھی کیونکہ بہت زاویے ہیں آپ کی شخصیت کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سب سے اہم زاویہ کون سا ہے آج کے زمانے میں، اس کو زیر غور لایا جائے اور اس پہ ہم عمل کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اویس بھائی، ماشاءاللہ آپ کو بہت مبارک ہو۔ میں پہلے پروگرام میں شریک ہوا ہوں رمضان میں، بہت خوبصورت سیٹ بنایا جی ٹی وی کو، اللہ برکتیں عطا فرمائے کہ پورا سال پروگرام کرتے ہیں آپ، ماشاءاللہ اس پروگرام کو لے کر چلتے ہیں۔ آپ نے سیدہ پاک کے حوالے سے سوال کیا، تو ہم عام طور پر سیدہ پاک کہتے ہیں، یعنی وہ سیدہ جو پاک ہے۔ اللہ اکبر، سبحان ویسے اللہ۔ سارے سادات کو ہم پاک سمجھتے ہیں، لیکن سیدہ وہ پاک ہیں کہ جن کی پاکیزگی کو رب کے قرآن نے بیان کیا۔ میں آج جی ٹی وی پر بیٹھ کر، لاکھوں لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں لائیو، میں حضرت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے سوال کیا کہ کیا سیدہ کے حوالے سے خطا کا جملہ کہا جا سکتا ہے، تو حضرت نے فرمایا ہرگز نہیں۔ بھائی ماشاءاللہ، میں اب اس لیے قربان، ہرگز نہیں، یہ اردو دان سمجھتے ہیں کہ ہرگز نہیں، کوئی صورت ہے ہی نہیں کہ کوئی سیدہ کو خطا پر کہے، اور جو کہے اس سے بڑا بدبخت اس کائنات میں نہیں ہو سکتا۔ میری اس بات سے بھی یقیناً حضرت اتفاق کریں گے حضرت اتفاق کہ جو کرتے ہیں۔ سیدہ کو خطا پر کہے وہ بدبخت ہے، وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ اور جیسے حضرت نے حدیث پڑھی کہ فاطمہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ ایسا ٹکڑا ہے میرے جگر کا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھ محمد کو غضبناک حضرت نے کیا۔ بتایا یہ۔ تو اب آپ مجھے یہ فرمائیے کہ جو فاطمہ کو ناراض کرے تو نبی کو ناراض کرتا ہے، تو یہ کیا یہ توہین فاطمہ، توہین رسالت نہیں ہے؟ فاطمہ کو خطا پر کہنا، ہم معصوم اور غیر معصوم کی بات نہیں کر رہے، ہم امکان خطا کی بات نہیں کر رہے، وقوع خطا سیدہ سے ہوا نہیں، اور خطا تو دور کی بات، وقوع خطا تو دور کی بات، جس راستے سے سیدہ گزر جائیں اللہ کی عزت کی قسم اس راستے سے خطا کا گزر نہیں ہوتا۔ سیدہ وہ عظمت والی خاتون ہے، اور وہ کیا ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیہ تطہیر ہے اس کا اول مصداق آپ کو سیدہ زہرا پاک نظر آتی ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میں جو اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ مانگو اپنے قرابت داروں کی محبت، تو اس محبت جو نبی نے مانگی اس میں پہلے آپ کو سیدہ زہرا پاک نظر آئیں گی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مباہلہ کے لیے تشریف لے گئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو وہ نساءنا میں حضرت سیدہ زہرا اکیلی ہیں، اور یہ اکیلی پوری امت مصطفیٰ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یعنی سیدہ زہرا کا وزن اتنا ہے کہ پوری کائنات کی عورتیں ایک طرف، سیدہ زہرا دوسری طرف، تو پلڑا سیدہ زہرا کا بھاری ہے۔ سیدہ زہرا پاک وہ ہیں کہ جو تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہاں قرآن مجید فرقان حمید کی کسی آیت کی نفی نہیں ہو رہی۔ حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، حضرت ہاجرہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن حضرت حوا سے لے کر صبح قیامت تک آنے والی جتنی عورتیں، ان میں سب سے افضل اور سب سے بزرگ تر شخصیت جو اپنی ماں سے بھی افضل ہے وہ سیدہ زہرا پاک ہے، اور اس پر ہمارے ائمہ نے بڑا کلام کیا ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے، جی ٹی وی پر بیٹھ کر ہم آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں ناظرین کہ اپنی عورتوں کو خود سیدہ زہرا کی سیرت کے ساتھ جوڑ لو۔ مجھ سے آپ نے پوچھا کہ کون سی اہم بات ہے، سیدہ کی کیا کیا بات کریں، کہ انہوں نے خود بھوکا اور پیاسا رہ کر لوگوں کو عطا کیا، کہ اس طرح عطا کرتے خود انہوں نے پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیا، مانگنے والے آئے ان کو عطا کر دیا، اور انہوں نے جو جوانان جنت کے بیٹے اپنی گود میں پروان چڑھائے جنہوں نے اسلام کو بچایا۔ آج میں اور آپ مسلمان ہیں، اس کائنات عالم میں اسلام ہے،
تو یہ صدقہ ہے سیدہ زہرا کے ان بچوں سبحان اللہ، کے سبحان جوڑوں اللہ، کا. سبحان اللہ، تو سبحان سیدہ اللہ، زہرا کی سبحان کیا اللہ، عظمت ہم سبحان، بیان کریں. کیا کریں، بہرحال وقت ہی آخر کم ہے میں ہمارے پھر پاس. میرا دل کرتا ہے کہ علامہ صاحب کو میں خراج تحسین میں پیش کروں. یہ غیر مقلد ہو کر، یہ اہل حدیث ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ زہرا پر خطا کی نسبت ہرگز نہیں کر سکتے. میں بار دیگر حضرت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مفتی صاحب آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام ہم نے کیا تھا جس میں یزید کے حوالے سے بات چھڑی تھی اور ہم سب ناراض تھے، نالا تھے بہت سارے لوگ کہ آپ نام نہیں لے رہے، نہ اس وقت ناراض تھے. اور آج ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. میں پیار کرنا چاہوں گا ان کو کہ یہ محبت کا رشتہ قائم رہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ جس انداز سے، یہ دیکھیں محور ہمارا ایمان ہے. وہ شخصیات ہیں کہ جن سے محبت آپ کو ہے تو ہمیں آپ سے محبت ہے. اگر ان سے آپ کہیں بھی خطا کا گمان رکھتے ہیں تو پھر آپ اپنی خطاؤں کے اوپر غور کریں. ایک مختصر وقفہ ہے. مجھے آج بہت پیارے لگ رہے ہیں مفتی یوسف قصوری صاحب، مفتی نوید عباسی صاحب، تمام علماء پیارے ہیں. اللہ علماء کی محبت کو ہمارے دل میں جمع رکھے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے. الف لام میم کی یہ نشست جاری ہے. خصوصی طور سے ہم شکر گزار ہیں الحبیب گروپ آف ریسٹورنٹس کے. آپ کی بدولت آج یہاں افطار کا بہت ہی عمدہ اہتمام ہوا ہے اور میری خصوصی درخواست کے اوپر انشاءاللہ علماء کرام بھی یہاں تشریف فرما ہوں گے. میں بانی الحبیب گروپ آف ریسٹورنٹس حاجی حضور بخش کلوڑ صاحب کے لیے خاص طور سے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں. پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، غریق رحمت فرمائے اور ان کے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے. آمین یا رب العالمین. بات ہو رہی ہے جناب فاطمہ زہرا، آپ پہ ہمارا سلام ہو. آپ کی شخصیت کے حوالے سے مفتی ابوبکر محی الدین صاحب، یوں تو بہت ساری شہزادیاں ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ پہ خصوصی شفقت ہے، خصوصی عنایت ہے، خصوصی الطاف ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں اور آپ ایک تو سب سے ان میں چھوٹی بھی ہیں اور باقی بیٹیوں کی بنسبت جو بڑھاپے میں باقی تو سب وفات پاتی چلی گئیں وقت یہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی سیرت عطا فرمائی ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء کی اولاد ہونا ایک بڑے شرف کی بات ہے، امتیوں کے لیے بڑا مقام ہے. جی مگر اللہ کے یہاں مقام حاصل کرنا ہوتا ہے اپنے کردار اور اپنی سیرت سے، صحیح. اپنے اعمال سے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ مقام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہیں مقام مل رہا ہے کہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں. پرفارمنس کے اوپر بھی، پرفارمنس کے اوپر یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کی زندگی ہے جو انہوں نے گزاری ہے، یہ ان کے اعمال ہیں. کہ اللہ نے اگر انہیں شرف اور مقام دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہیں، بیٹی ہیں، تو انہوں نے ایسا عمدہ اور خوبصورت نبھایا اس مقام کو کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار بن گئی. اور ان کی زندگی جیسے کہ ابتدا میں بات کی علامہ صاحب نے کہ ہماری تمام اس وقت کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کی زندگی سے اپنی زندگی کے لیے رہنمائی لیں اور جنت میں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پہنچیں. تو حضرت فاطمہ کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کی موجودگی میں تو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمایا کرتے تھے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو، خوشبو آتی جس کے جسم سے جنت کی خوشبو ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشبو کو محسوس کریں. اور پھر ہر سفر کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری نماز پڑھی اور پھر حضرت فاطمہ کے گھر جانا اور وہاں جا کے اس کی زیارت، ہی نہیں بے چینی اور وہ محبت جھلکتی تھی. اور جس طرح کا استقبال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت فاطمہ کے کھڑے ہو جانا، بوسہ دینا چہرے کا، تو یہ سارے مقامات ہیں. مگر ضرورت آج اس پہر کی جب ہم ان کی شخصیت پر آج گفتگو کر رہے ہیں، جو آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں، تو پیغام یہ ہے کہ ان کی زندگی کیا تھی، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے ٹھیک کہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری، کیا عبادت تھی ان کی، کیا ان کی خدمات تھی، کیا ان کا صبر تھا. کہ ایک مرتبہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئیں اور لے کر آئے حضرت علی کے ہاتھوں پر چکی چلانے سے وہ پڑے ہوئے، چھالے پڑے ہوئے ہیں اور شوہر کی خدمت ہو رہی، گھرداری میں اتنی مصروف ہو رہی ہیں. یہ حضرت سید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی ہیں جنہیں کہا گیا کہ یہ جنت کی سردار ہیں. اور پھر ان کی شادی کیسے ہوئی؟
کس انداز سے ہوئی, یہ تو بتائیں. کیا سادگی تھی اس میں, کیسے شادی کہ حضرت علی آئے اور ظاہر کیا. اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی صحابہ سے کہہ چکے تھے کہ مجھے انتظار ہے اللہ کے حکم کا, ان کے نکاح کے بارے میں, اشارے کا انتظار ہے کہ یہ اشارہ کس طرف ہوگا. اللہ تو حضرت فاطمہ کی چیزیں تو اشارے پہ چل رہی تھیں. سبحان اللہ, حضرت کیا بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آپ کے پاس. اب دیکھیے ایک والد اپنی ایسی بیٹی جو جنت کی سردار ہے عورتوں کی, انہیں دے رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں کیا ہے. تو حضرت علی نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے دینے کو. یہ کیفیت ہے حضرت علی کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یاد کر کے کہتے ہیں ایک زرہ ہے آپ کے پاس, اس کو بھی بیچ آؤ. وہ بیچ کر کے اسی سے سامان کر کے نکاح پڑھا دیا گیا. اور پھر نکاح کے بعد رخصتی 2 آدمیوں کے ساتھ اللہ کے رسول رخصت کر رہے ہیں, اپنے گھر چلی جاتی ہیں. بہترین رخصتی کیا سادگی ہے اس زندگی کے اندر. اور پھر زندگی جس طرح سے انہوں نے گزاری ہے, جس طرح سے, کیا کمی, کیا دیکھیں نا. آج ہم جب ایک مسجد کے امام بن جاتے ہیں, 4 آدمی ہم سے عقیدت کرنے والے ہوتے ہیں, تو ہم چاہیں تو کیا کچھ نہیں کر لیتے, کیا آسائش نہیں حاصل کر لیتے لوگوں کی محبتوں کے ذریعے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور اس کیفیت میں زندگی گزار رہی ہیں کہ ہاتھ پر چھالے ہو جاتے ہیں. یہ وہ کردار ہے. اور اگر تحفہ مل رہا ہے وہ بھی تسبیح مل رہی ہے. سبحان اللہ. اور کچھ رہتا ہی نہیں گھر میں, یعنی دنیا سے ایسی لا تعلق کی, دنیا کے اسباب سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. تو یہ وہ شخصیت کا کردار تھا جنہیں اس مقام پر حضرت فائدہ کو پہنچا دیا کہ وہ پوری جنت کی عورتوں کی سردار. جنت کی عورتوں کی سردار. یہ میرا سوال بھی ہوگا علامہ صاحب سے. علامہ صاحب, ہم جب بھی سنتے ہیں سرداری کی جہاں بات آتی ہے, جوانان جنت کے سردار حسنین کریمین ہیں, خواتین کی سردار یہ ہیں. سرداری ساری اس خاندان میں ہے جن کو اس عالم میں سرداری مل رہی ہے, اس عالم میں سرداری نہیں ہے. بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. یقیناً ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا مقایسہ کسی سے بھی نہیں کیا جا سکتا. باقی سب کا اپنا اپنا ایک مقام ہے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا مقام ہے, لیکن اہل بیت کا مقابلہ کسی سے نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی سردار بنایا, آخرت میں بھی سردار بنایا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا حضرت فاطمۃ الزہرا کی اگر ہم بات کریں تو اللہ نے جناب سیدہ کی خلقت کو ہی اسپیشل رکھا ہے. اچھا, نورانی خلقت ہے. کہ جو علامہ صاحب نے, مفتی صاحب نے ابھی بات کی کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس آ کر انہیں سونگا کرتے تھے. اللہ اکبر. ان کی خوشبو کو سونگا کرتے تھے. تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, سبحان اللہ, ایک دفعہ آ کر پوچھا سبحان اللہ کہ یا رسول اللہ آپ کیا سونگا کرتے ہیں, کیا چیز ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس کہ آپ ان کے پاس آ کر خوشبو سونگتے ہیں ان کی. تو فرمایا کہ فاطمہ وہ ہستی ہے کہ جب ان کی ولادت, جب ان کا جو نور ہے میرے صلب کے اندر منتقل ہو رہا تھا, تو اس وقت جنت سے جبرائیل میرے لیے ایک سیب لے کر آئے تھے. اللہ اکبر. اور اے اللہ, میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے عطا کیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یا اللہ کرونا جس نے پوری دنیا میں اپنے شکنجے گاڑ رکھے ہیں یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما ہمارے بھائی بہنوں کی حفاظت فرما ہمارے عزیز و اقارب کی حفاظت فرما ہمارے دوست احباب کی حفاظت فرما یا اللہ دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے اہل ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے ہر انسان کو اس سے نجات عطا فرما دے یا اللہ جس طرح آپ نے اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے اس کی عبادات کرنے کی توفیق بھی عطا فرما اپنی رضا کے لیے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما پابندی سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما راتوں کو قیام اور تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن مجید کی تلاوت و سماعت کا شرف عطا فرما ذکر و اذکار سے ہماری زبانوں کو تر رہنے کی سعادت عطا فرما صدقات و خیرات دینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے ہماری بشری لغزشوں اور خطاؤں سے درگزر فرما دے یا اللہ وطن عزیز میں ہمارے عزیز و اقارب میں جو بھی بیمار ہے انہیں صحت تندرستی نصیب فرما جو آپ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور موت کے بعد جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان